السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھارت میں ایک پولیس والی عورت کے ساتھ قرآن مجید کا ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے ساتھ ایسا کیا کیا، وہاں پر موجود تمام لوگوں کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پولیس والی عورت تمام مسلمانوں سے انتہائی نفرت کیا کرتی تھی، مسلمانوں کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ اگر کسی وجہ سے مسلمانوں کو گرفتار کرنا ہوتا تو وہ واپس آ کر گرفتار کرنے والے کے ہاتھوں کو کئی بار دھوتی۔ مسلمانوں کو اچھوت سمجھتی تھی۔ اس کے والدین نے اسے طیبات مسلمانوں سے دور رہنے کو کہا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ جو خوشی اور تکلیف اللہ تبارک و تعالی نے جس کسی انسان کی زندگی میں لکھ دی ہے، اسے اس پریشانی کا ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہی پریشانی انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ یہی تکلیف ہے جس نے مجھے جینے کا اندازہ بتایا۔ ایسا ہی اس ہندو پولیس والی کے ساتھ ہوا جسے دیکھنے والوں کو حیران و پریشان کر دیا۔ یہ واقعہ راجستھان کے ضلع جے پور میں پیش آیا، جہاں ایک ہندو عورت پولیس انسپیکٹر کے طور پر فرائض انجام دے رہی تھی۔ اس عورت کا خاوند بھارت کا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ وہ مسالوں کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کا کاروبار پورے عرب و ممالک میں تھا۔ ایک دن وہ عورت ایک شخص کو چوری کے الزام میں پکڑ لے آئی۔ وہ شخص انتہائی نیک، پاک دامن اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ وہ عورت اس شخص کے اخلاق کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہوئی، اور اس شخص نے اس عورت کو قرآن پاک کا ایک ٹکڑا دیا، اور عورت کو کہنے لگا کہ اگر تمہیں کسی بھی بیماری کا سامنا کرنا پڑے تو ان الفاظ کو پڑھنا اور پانی پر بسم اللہ کہہ کے پلا دینا۔ پولیس والی عورت اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں اسے ایک برا بھلا کہنے لگی۔ عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس ٹکڑے کو الماری میں رکھ دیا۔ بابا جی کے پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ پولیس والے کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو یاد کر کے آزماتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اس شخص کی باتوں میں کس حد تک سچائی ہے۔ لہٰذا پولیس والی نے انٹرنیٹ کی مدد سے اسے چند دنوں میں سیکھ لیا۔ ایک دن جب اس نے ترجمے کے ساتھ پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی کہ ایک اس قدر عمدہ کلام ہے جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اس عورت کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اس صورت میں کوئی جادو ہے۔ یا ایک دن اس کے چھوٹے بچوں کو خطرناک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ اپنے بچے کے حالات کو دیکھ کر وہ تڑپنے لگی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ زہر پورے جسم میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا تمہارے بچے کو بچنے کی کوئی امید نہیں۔ ہم تمہارے بچے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تمہارا یہ بچہ کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ ایک طرف اس کا شوہر جو بتوں کی مدد مانگ رہا تھا، اس کے آگے گر گرا کر رو رہا تھا۔ جب وہ عورت انتہائی پریشان تھی تو اسے یاد آیا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ اس سورت کو جس مریض کے لیے پڑھا جائے یا جس پانی پر بسم اللہ کہہ کر پلایا جائے تو وہ چند سیکنڈ میں ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس صورت میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا کرنی تھی۔ جب اس عورت نے اس صورت کو پڑھ کر سانپ کے کاٹے ہوئے جگہ پر دم کیا تو دم کرتے ہی اس کا لڑکا بیٹھ گیا۔ وہ ایسا کھڑا ہو گیا جیسا کہ کسی سانپ نے اسے کاٹا ہی نہ ہو۔ اب اس عورت کا شوہر یہ معاملہ دیکھ کر اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر تمہارے بچے کو ٹھیک نہ کر سکے، تم ایسا کیا عمل کیا جو بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس ایک صورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو پلایا تو دیکھو ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا شوہر خوش ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو گیا، غصے کے حالات میں برا بھلا کہنے لگا۔ اس آدمی کو اسلام سے نفرت تھی۔ بیوی کی باتیں سن کر اسے اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی۔ بیوی کو کہنے لگا کہ اگر میں نے دوبارہ تمہارا منہ سے یہ صورت سنی
تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس صورت کا معجزہ دیکھ کر اس عورت کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ جب اس کا شوہر پریشانی کی وجہ سے چہل قدمی کر رہا تھا، وہیں سانپ آ گیا جس نے اس کے بچے کو کاٹا تھا۔ یہ بچہ ماں کے یقین کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو حکم دیا کہ اس نے اس آدمی کو کاٹ لیا، جس کی وجہ سے وہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عورت نے پولیس کی نوکری کو خیر آباد کیا اور شوہر کے کاروبار کو سنبھالنے لگی۔ کاروبار کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال کے اندر اس عورت کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ عورت کی فیکٹری اور گھر نیلام ہو گیا۔ نوبت فاقہ تنگ آ پہنچی۔ وہ عورت انتہائی پریشان رہنے لگی اور وہ اپنے دل میں سوچا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری تمام پریشانی ختم ہو جائے اور میری مال میں برکت ہو جائے۔ اب اس عورت نے دن رات اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اٹھتے بیٹھتے سورت کی تلاوت کرتی۔ اسے اس سورت پر یقین تھا اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ دوستو، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا اور اپنے خزانوں کی منہ کھول دیتا ہے۔ 7 دن کے اندر اس عورت کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ رہا ہے جو امریکہ میں اس کا پارٹنر تھا۔ اس عورت کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ لوگوں کی مدد ضرور کروں گا، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گے۔ پھر اس آدمی نے اس عورت کا کاروبار سنبھالا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات پہلے کی طرح ہو گئی۔ ایک دن وہ عورت اس سورت کی تلاوت کر رہی تھی تو اس کے شوہر کا دوست کہنے لگا، آپ یہ منتر ہر وقت پڑھتی رہتی ہو؟ اس نے بتایا کہ یہ منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی قرآن مجید کی ایک سورت ہے۔ پھر اس نے اسے بتایا کہ اس سورت کی وجہ سے کس طرح اس کے بیٹا ٹھیک ہوا۔ اس کے شوہر کا دوست کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہ ہو جاتی؟ جس قرآن مجید کی ایک سورت میں اتنی برکت ہے تو پوری قرآن مجید میں کس قدر عافیت ہوگی۔ چنانچہ اس عورت نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر اس آدمی نے قرآن مجید کی سرچ کرنا شروع کر دی۔ اس نے قرآن مجید پر بہت زیادہ سرچ کیا، اس نے قرآن مجید پر بہت زیادہ تحقیق کی۔ چنانچہ کچھ مہینے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، لہٰذا اگر آپ بچوں کو یا سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا ہے تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر اس پانی کو پلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً شفا کر دیتا ہے۔ اس بات کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔